اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 پارہ نمبر 6۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ عزت والے مہینے کی، ولا الہدی، اور حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی، ولا القلائد، اور نہ جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہوں، ولا آمین، اور نہ جو قصد کیے ہوئے ہوں، البیت الحرام، بیت حرام کا، یبتغون، طلب کرتے ہوئے، فضلا، فضل، من ربہم، اپنے رب کا، ورضوانا، اور رضا، وَإِذَا، اور جب، حللتم، احرام کھول چکو، فاصطادوا، تو شکار کر سکتے ہو، ولا یجرمنکم، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں، شنآن، بغض، قوم، کسی قوم کا، ان صدوکم، بوجہ اس کے کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں، عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر، نیکی میں، والتقوی، اور تقوی میں، ولا تعاونوا، اور باہم مدد نہ کرو، علی الاثم، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی پر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط آیت یہ ہے، اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیت کے اندر وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا، جانور، حلال جانوروں کو بیان فرمایا، اور حرام جانوروں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگلی آیتوں کے اندر آئے گا، اور احرام کی حالت کی بات کی کہ حالت احرام میں شکار حرام ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ پاک نے یہاں شعائر اللہ کی حرمت بجا لانے، احترام بجا لانے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام کو مشرکین مکہ کے مظالم پر انتقام لینے سے منع فرمایا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرنے اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کے اندر، اہل ایمان کو شعائر اللہ کا ادب بجا لانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا مسجد اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اذان اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ جن جگہوں پر انبیاء کرام کے مزارات ہوں، اولیاء کرام کے مزارات ہوں، وہ مزارات بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے ان پہاڑیوں کو، جن پہاڑیوں کے اوپر حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے قدمین شریفین لگے، اور حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے صفا اور مروہ کی جن پہاڑیوں پر سعی کی، اللہ پاک نے انہیں بھی اپنی نشانیاں قرار دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا، اذان، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، وہ سنتیں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ مثلا داڑھی شریف رکھنا، سر کے اوپر امامہ رکھنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یعنی وہ چیزیں، وہ اعمال، وہ ارکان، وہ جگہیں، وہ مقامات
جن جگہوں سے، جن مقامات سے، جن اعمال سے اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی جاتی ہے، ان اعمال کو یا ان مقامات کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کہا جائے گا۔ یہاں اللہ پاک نے پہلا حکم دیا، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، توہین نہ کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ، پہلا حکم پھر دیکھیے گا، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ، حرمت والے مہینے کی بے ادبی نہ کرو۔ 4 مہینے ہیں جن کو حرمت والا یا عزت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ 3 مہینے اکٹھے ہیں، جڑواں ہیں، اور 1 مہینہ الگ ہے، ذی قعد، ذی الحج، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا۔ تو یہ 4 مہینے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے ان مہینوں کی حرمت چلی آ رہی تھی۔ مشرکین مکہ اگرچہ مشرک تھے، کافر تھے، مگر ان کے ہاں ان مہینوں کا ادب و احترام موجود تھا، اگرچہ وہ بعض اوقات ان مہینوں کو بعض مہینوں کے ساتھ بدل بھی دیا کرتے تھے، جسے اللہ پاک نے منع فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کو دوسرے مہینوں کے ساتھ بدلا نہیں جا سکتا۔ تو ان مہینوں کے اندر ابتدائے اسلام کے اندر بھی جنگ حرام رہی، یعنی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ اب یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے، اب اس حکم پر عمل کرنے کو باقی نہیں رکھا گیا، مگر ان کا ادب اور احترام جو ہے وہ پہلے کی طرح بدستور قائم ہے ان مہینوں کا، کیونکہ ان 4 مہینوں کے ادب اور احترام کی وجہ یہ تھی، 3 مہینے وہ تھے جن کا تعلق حج کے ساتھ تھا۔ حجاج کرام ان مہینوں کے اندر سفر کرتے تھے، کچھ لوگ آ رہے ہوتے تھے، کچھ جا رہے ہوتے تھے ان 3 مہینوں کے اندر، جو کہ جڑواں ہیں، ذی قعد، ذی الحج اور محرم۔ اور رجب کا جو مہینہ تھا وہ خاص تھا عمرہ کرنے کے لیے۔ تو اب چونکہ اس طرح کی کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ عمرہ جو ہے وہ کسی خاص 1 مہینے میں کیا جا سکتا ہے، عمرہ تو سارا سال کیا جا سکتا ہے، تو ان مہینوں کا ادب اور احترام آج بھی برقرار ہے، اس پر عمل آج بھی کیا جائے گا۔ تو ان مہینوں کی بے ادبی کرنے سے، ان مہینوں کی توہین کرنے سے اللہ پاک نے یہاں روکا۔ پھر اللہ پاک نے آگے جانوروں کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا۔ کون سے جانور؟ فرمایا وَلَلْحَدْيَ وَلَلْقَلَائِدَ، ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جو جانور قربانی کے لیے حجاج کرام اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اب چونکہ موجودہ دور کے اندر حجاج کرام اپنے ساتھ جانور تو لے کر نہیں جاتے، اس زمانے کے اندر جب حجاج کرام حج کے لیے نکلتے تھے تو وہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر جاتے تھے، اسے کہا جاتا تھا ہدی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جانور جن جانوروں کی نسبت حج کی قربانی کے ساتھ ہو چکی ہے، ان کا بھی ادب بجا لاؤ۔ ان کا ادب کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کی جائے، انہیں خواہ مخواہ کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، انہیں کوئی اذیت نہ پہنچائی جائے، ان جانوروں کا بھی ادب اور احترام کیا جائے۔ پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا وَلَلْقَلَائِدَ، اور وہ جانور جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہوں۔ قلادہ ہماری اردو زبان کے اندر بھی لفظ مروج ہے، قلادہ، جس کا معنی ہوتا ہے ہار، پٹا۔ اس زمانے کے اندر حجاج کرام حرم شریف کے درختوں سے چھال یا پتے توڑ کر ہار بنتے تھے اور وہ ہار پہنا دیتے تھے قربانی کے جانور کے گلے میں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جن جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں، قلادے ڈال دیے گئے ہوں، اور ان جانوروں کو ایک علامتی نشان دے دیا گیا ہو، تو ان جانوروں کا بھی ادب اور احترام کرو۔ پھر اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا بھی ادب کرو جو بیت حرام یعنی مسجد حرام کی طرف جانے کا قصد کر چکے ہیں، عمرہ کرنے کا یا حج کرنے کا وہ قصد کر چکے ہیں، ارادہ کر چکے ہیں۔ آمین کا معنی ہوگا ارادہ کرنے والے، وہ لوگ کہ جو
بیت حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف جانے کا ارادہ کر چکے ہیں، ان حاجیوں کا اور ان عمرہ کرنے والوں کا بھی ادب اور احترام کرو۔ ایک دفعہ پھر یہ سارا مضمون سنیے گا، اللہ کی نشانیوں کی بے ادبی نہ کرو، عزت والے مہینے کی بے ادبی نہ کرو، ان جانوروں کی بے ادبی نہ کرو جن جانوروں کو حرم کی طرف قربانیوں کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور وہ جانور جن کے گلوں کے اندر پٹے ڈال دیے گئے ہیں اور جن کی نسبت ہو چکی ہے حج کی قربانی کے ساتھ، ان کی بے ادبی نہ کرو۔ اور اسی طرح ان عمرہ کرنے والوں اور حج کرنے والوں کی بے ادبی نہ کرو جو عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے خانہ کعبہ کی طرف جانے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کرتا ہے، یبتغون، وہ طلب کرتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل، ورضوانا، اور رضوان، اللہ تعالیٰ کی رضا، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں، اس لیے ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کی توہین نہ کرو، انہیں کوئی ایذا نہ پہنچاؤ، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ ان کا ادب اور احترام کرو۔ یہ لوگ ادب اور احترام کے لائق ہیں۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم حالت احرام میں ہوتے ہو تو اس وقت شکار نہ کرو، اس وقت تمہارے اوپر شکار کرنا حرام ہوگا۔ تو یہاں اللہ پاک نے ایک اصول بیان فرما دیا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم احرام کھول چکو تو شکار کر سکتے ہو، تمہارے لیے شکار کی اباحت ہے، شکار کا جواز ہے، تمہارے لیے شکار کرنا جائز ہو گیا ہے۔ مگر یہاں ایک پہلو قابل غور ہے کہ یہ شکار ہو سکتا ہے حرم شریف کی حدود کے باہر، حرم شریف کی حدود کے اندر یہ شکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں جو حرم ہیں، حرم مکہ اور حرم مدینہ، یہاں پر شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان حدود سے باہر نکل کر اگر وہ شکار کرنا چاہے تو وہ شکار کر سکتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک انتہائی اہم بات ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کا بغض، کسی قوم کی دشمنی، بوجہ اس کے کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام سے، اس پر کہ تم زیادتی کرو۔ اللہ پاک نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ اکرام، جب تم مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف جاؤ گے تو تمہیں اس وقت مکہ کے کافروں کے مظالم یاد آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر انتقام کی آگ بھڑکے، تمہارے دلوں کے اندر غصہ جوش مارے، اور تمہیں کافروں کے مظالم مجبور کریں، اکسائیں اس بات پر کہ موقع بڑا غنیمت ہے، یہ تمہاری دسترس میں ہیں، تم ان سے انتقام لے لو، تم ان سے بدلہ لے لو، اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر لو، جنہوں نے تمہیں تکلیفیں پہنچائیں انہیں تم تکلیفیں پہنچا لو۔ یہ انتقام کا جوش تمہارے اندر ابھرے گا، پیدا ہوگا، لہذا اس جوش انتقام کے ہاتھوں کہیں تم انتقام پہ نہ اتر آنا۔ اللہ پاک نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ اکرام، انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے، کیونکہ جب حدیبیہ کا معاہدہ ہوا سن 6 ہجری کے اندر تو اس وقت تمام صحابہ اکرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ مکہ کے جو کافر تھے وہ ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، وہ اپنے جانی دشمن کو بھی مہمان سمجھتے تھے خانہ کعبہ کا، انہیں پانی پلاتے، انہیں کھانے کھلاتے، انہیں آسانیاں فراہم کرتے، ان کی میزبانی کرتے، ان کی خدمت کرتے، کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرتے ان کی خدمت کرنے کا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں حجاج کرام کی وہ جس طرح خدمت کرتے تھے، اس سارے جذبے کو انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا۔ صحابہ اکرام کو انہوں نے حرم شریف میں داخل تک نہیں ہونے دیا، روک دیا ان کو، اور معاہدہ کیا کہ اس سال واپس چلے جائیں۔ صحابہ اکرام کے دلوں پر کیا گزری ہوگی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ کتنے صدمے سے دو چار ہوئے ہوں گے، ان کے دل ٹوٹ گئے ہوں گے،
انہیں کتنی اذیت پہنچی ہوگی، تکلیف پہنچی ہوگی کہ انہیں خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ 6 سال کی دوری اور 6 سال کی جدائی وہ برداشت کر کے آ رہے تھے، مگر پھر بھی روک دیا گیا۔ صحابہ اکرام واپس چلے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی کا حکم دے دیا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اب جب تم حرم شریف میں داخل ہوگے تو اس وقت تمہیں ان کا یہ ظلم یاد آئے گا، یہ ظلم یاد آئے گا کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ تم بھی ان کے اوپر کوئی انتقامی ہاتھ ڈالو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا اور انہوں نے تم پر زیادتی کی تھی اور مسجد حرام میں تمہیں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم اس لیے دیا کہ صحابہ اکرام کو اسلام کو غلبہ حاصل ہو رہا تھا، قوت حاصل ہو رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ایک عمومی اللہ پاک نے اصول بیان فرما دیا، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اور آیت مبارکہ کا یہ ٹکڑا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہ انتہائی جامع اللہ پاک نے اصول بیان فرما دیا۔ فرمایا بر اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ 2 لفظ اللہ پاک نے رکھے، بر اور تقوی۔ بر کہتے ہیں فعل الخیراتی، یعنی کہ تمام نیکی کے کاموں کو سر انجام دینا، اور تقوی کہتے ہیں ترک المنکراتی، یعنی ہر قسم کی برائی سے دور رہنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان 2 کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ لازمی بات ہے کہ بغیر تعاون کے انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی کام ہیں خیر کے، نیکی کے، بھلائی کے، ان کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنی چاہیے۔ اسی مدد کے ساتھ وہ نیکی اور خیر کے کام وسیع ہوتے ہیں، فروغ پاتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، نیکی کے جذبات انسان کے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بر اور تقوی کا معاملہ ہو تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں گناہ کو، اور عدوان کسے کہتے ہیں؟ عدوان کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو۔ برائی اور ظلم کے معاملے میں اگر کوئی انسان ایک دوسرے کی مدد کرے گا تو اس سے معاشرے کے اندر برائیاں پروان چڑھیں گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا ظالم کو بھی لایا جائے گا اور ظالم کے معاونین کو بھی لایا جائے گا، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینکے گا۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلط فیصلہ لکھا جا رہا ہو تو اس غلط فیصلہ لکھنے والے کو قلم دوات دینا، اسے قلم گھڑ کے دینا یا اسے دوات تیار کر کے دینا، یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے رشوت لینا حرام ہے، ایسے ہی رشوت لینے میں مدد کرنا بھی حرام ہے۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، ایسے ہی شراب بیچنا بھی حرام ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس ختم ہوئی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ